بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نور محمد قادری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ادغام کا بیان ہو رہا تھا، ادغام کی بحث چل رہی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام متجانسین۔ سبب کے اعتبار سے ادغام کی 3 قسمیں تھیں، ایک کا بیان ہو چکا ہے، مثلین، اور آج ہم پڑھیں گے ادغام کی دوسری قسم متجانسین یا متجانسین، اور اس کو تجانس بھی کہتے ہیں۔ متجانسین کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مدغم اور مدغم فی کا مخرج ایک، یعنی جو مخرج مدغم کا ہے وہی مخرج مدغم فی کا بھی۔ ہم مخرج حرفوں کو متجانسین کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں جہاں امام حفص سے ثابت ہے وہاں یہ ادغام واجب ہے، ہر جگہ متجانسین میں ادغام نہیں ہوا۔ جہاں جہاں امام حفص عن عاصم عن العاصم سے منقول ہے، کیونکہ ہم نقل کتابیں ہیں، ان کلمات میں ہم ادغام کریں گے، اور ان کے علاوہ اور کلمات میں دوسرے کلمات میں ادغام نہیں کریں گے۔ اس ادغام کی کل صورتیں 7 ہیں، یعنی 7 حرفوں کا ادغام 7 حرفوں میں ہوا ہے جو آپس میں ہم مخرج ہیں۔ 6 صورتیں ادغام تام کی ہیں اور 1 صورت ادغام ناقص کی ہے، یعنی 6 صورتوں میں مدغم فی کا بالکل جز بن جائے گا۔ صفات اور مخرج کے اعتبار سے مدغم فی میں بالکل ضم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور 1 صورت ایسی ہے کہ اس میں مدغم کی صفت باقی ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 1، تا۔ ادغام متجانسین میں 2 کلمات میں ادغام ہوتا ہے، مدغم الگ کلمے میں اور مدغم فی دوسرے کلمے میں۔ نمبر 1، تا کا ادغام طا میں۔ تا کا ادغام طا میں، جیسے وقالت طائفہ وکفرت طائفہ، یہاں تا کا وجود ختم ہے، یعنی تا کو طا سمجھ کر اور طا کا طا میں ادغام کر دینا، یوں سمجھو یا یوں کہو کہ تا بالکل ہے نہیں، بس صرف طا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے۔ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، نمبر 1۔ نمبر 2، تا کا ادغام دال میں۔ تا کا ادغام دال میں۔ اثقلت دعو اللہ، پڑھتے کیا ہیں؟ اثقلت دعو اللہ، اثقلت دعو اللہ۔ 2۔ نمبر 3، تا کا ادغام دال کا ادغام تا میں۔ دال کا ادغام تا میں، جیسے قد تبین الرشد من الغی، اصل میں ہے قد تبین، پڑھتے ہیں قد تبین۔ تا کا دال میں اثقلت دعو اللہ، تا کا طا میں وکفرت طائفہ۔ 3 صورتیں یہ ادغام تام کی ہو گئی۔ اور ذال کا ادغام غا میں۔ ذال کا ادغام غا میں، جیسے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اب یہ ہے اِذْ ظَلَمُوا، لیکن آپ نے ذال کو نہیں پڑھنا بلکہ ذال کو غا میں ملا کے پڑھنا ہے، اِذْ ظَلَمُوا۔ 4 صورتیں، اور 5ویں صورت ہے سا کا ادغام ذال میں، یلحظ ذالک،
یلحظ ذالک، سا کا ادغام ذال میں، جیسے یلحظ ذالک، نہ یلحظ ذالک۔ اور چھٹی صورت ہے با کا ادغام میم میں، یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ یہ 6 صورتیں ادغام تام کی ہیں۔ اس میں آخری جو 2 صورتیں ہیں، سا کا ادغام ذال میں یلحظ ذالک اور یا بنی ارکب معنا، اس میں امام حفص کے لیے بطریق طیبہ، بطریق جزری اظہار بھی جائز ہے، یلحظ ذالک یا بنی ارکب معنا، لیکن امام شاطبی کے طریقے پہ ادغام ہی واجب ہے، ادغام ہی ضروری ہے۔ یہ تو 6 صورتیں ہو گئی ادغام تام کی۔ اور ایک صورت ادغام ناقص کی ہے، یعنی کلمات 4 ہیں لیکن ادغام طا کا تا میں ہوا ہے۔ ادغام ناقص جس میں مدغم کی آواز باقی رہے، مدغم کی کوئی صفت باقی رہے، اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اصل میں اصول یہ ہے کہ مثلین اور متجانسین میں جب مدغم ساکن ہو تو ادغام واجب ہوتا ہے، ایک صورت، ایک قضیہ۔ دوسرا قضیہ یہ ہے کہ متجانسین میں ہمیشہ مدغم ضعیف ہوتا ہے اور مدغم فی قوی ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی حروف حرفوں کا ادغام ہوا ہے یہ تمام حروف مدغم فی سے مرتبے میں ضعیف تھے، لیکن 4 صورتیں ہیں، وَلَئِن بَسَطْتَ فَرَّدْتُمْ فَرَّدْتُ، اور ایک انہی سے بارے میں ہے أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ایک ہی سے بارے میں ہے، برات جو بھی ہے۔ ان کلمات میں ادغام اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو ادغام میں مدغم واجب مدغم ساکن ہے، اچھا جب مدغم ساکن ہو تو ادغام واجب ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مدغم ہمیشہ ضعیف ہو اور مدغم فی قوی ہو، لیکن یہاں مدغم تا سے قوی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایسا راستہ اختیار کرو کہ ادغام پر بھی عمل ہو جائے اور ضعیف حرف کو قوی پر ترجیح بھی نہ آئے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ طا میں قلقلہ نہ ہو، یعنی ما فرطتم نہ ہو، بلکہ ما فرط طا پر ما فرطتم، ادغام یوں کرو کہ طا تا میں مدغم بھی ہو اور طا میں قلقلہ بھی نہ ہو۔ یہ تو ادغام ناقص کی ایک صورت ہے، یعنی صورت ایک ہے، یعنی کلمات 4 ہیں لیکن ادغام طا کا تا میں ہوا ہے۔ اس ادغام کے موانع یہ ہیں کہ حلقی کا ادغام غیر حلقی میں نہیں ہوگا، مثلا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، غین حلقی ہے اور قاف لسانی ہے، ادغام نہیں ہوگا۔ متجانسین میں اپنے ہم جنس میں بھی ادغام منع ہے، یعنی آپس میں، مثلا اگر فصفح عنہم، اب دیکھو جی حا اور عین حلقی ہے نا، یہ تو حروف حلقی ہیں اور ہے آپس میں متجانسین، 2 کلمے ہیں، لیکن اب یہ موانع آ گئے کہ حلقی اگر حروف حلقی آپس میں متجانسین آ جائیں تو پھر ادغام نہیں ہوتا، جیسے فصفح عنہم وقل سلام۔ ہاں اپنے ہم مثل میں جائز ہے، مثلا عین کا عین میں مثل میں گزر چکا ہے، فلا تستطع علیہ صبرا، ہا کا ہا میں جیسے یکرہن، یعنی اپنے مثل میں منع ہے لیکن اپنے ہم جنس میں منع
اپنے مثل میں تو ادغام جائز ہے، لیکن اپنے ہم جنس میں ادغام منع ہے۔ یہ اس ادغام کے موانع آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا